ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الہی جس دم لبوں پہ دم ہو زباں پہ ہو صرف ثنائے وارث، الہی جس دم لبوں پہ دم ہو زباں پہ ہو صرف ثنائے وارث، کہ دل میں شوق وصال وارث ہو آنکھ محوے لقائے وارث، الہی جس دم لبوں پہ دم ہو زباں پہ ہو صرف کہ دل میں شوق وصال وارث ہو آنکھ محوے لقائے وارث، جہاں میں اپنی نظر سے گزرے ہزاروں خوشرو حسین لاکھوں مگر نہ دیکھی یہ شان و خوبی جدا ہے سب سے ادائے، مگر نہ دیکھی یہ شان و خوبی، الہی جس دم لبوں پہ دم ہو، الہی جس دم لبوں پہ دم ہو زباں پہ ہو صرف ثنائے وارث، الہی جس دم لبوں پہ دم ہو زباں پہ ہو صرف ثنائے وارث، کہ دل میں شوق وصال وارث ہو آنکھ محوے لقائے وارث، جہاں میں اپنی نظر سے گزرے ہزاروں خوشنو حسین لاکھوں مگر نہ دیکھی یہ شان و خوبی جدا ہے سب سے ادائے وارث، مگر نہ دیکھی الہی جس دم لبوں پہ دم ہو زباں پہ ہو صرف ثنائے وارث، الہی جس دم لبوں پہ دم ہو زباں پہ ہو صرف ثنائے وارث، الہی جس دم لبوں پہ دم ہو زباں پہ ہو صرف ثنائے وارث، کہ دل میں شوق وصال وارث ہو آنکھ محوے لقائے وارث، جہاں میں اپنی نظر سے گزرے جہاں میں اپنی نظر سے گزرے جہاں میں اپنی نظر سے گزرے ہزاروں خوشرو حسین لاکھوں مگر نہ دیکھی یہ شان و خوبی جدا ہے سب سے ادائے وارث، مگر نہ دیکھی یہ شان و خوبی جدا ہے سب سے ادائے وارث، مگر نہ دیکھی یہ شان و خوبی جدا ہے سب سے ادائے وارث، اور مالک ہے شاہ وارث مختار شاہ وارث، مالک ہے شاہ وارث، الہی جس دم لبوں پہ دم ہو الہی جس دم لبوں پہ دم ہو الہی جس دم لبوں پہ دم ہو زباں پہ ہو صرف ثنائے وارث، زباں پہ ہو صرف ثنائے وارث، الہی جس دم لبوں پہ دم ہو زباں پہ ہو صرف ثنائے وارث، کہ دل میں شوق وصال وارث ہو آنکھ محوے لقائے وارث، الہی جس دم لبوں پہ دم ہو زباں پہ ہو صرف ثنائے وارث، کہ دل میں شوق وصال وارث ہو آنکھ محوے لقائے وارث، جہاں میں اپنی نظر سے گزرے 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 ہزاروں خوشرو حسین لاکھوں مگر نہ دیکھی یہ شان و خوبی جدا ہے سب سے ادائے وارث، مگر نہ دیکھی یہ شان و خوبی جدا ہے سب سے ادائے وارث، 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 جدا ہے آ گئے فوراً مدد کو آپ اس کی آ گئے فوراً مدد کو آپ اس کی بے گماں، جس نے بھی دل سے پکارا حضرت وارث علی، جس نے بھی دل سے پکارا آ گئے فوراً مدد کو آ گئے فوراً مدد کو آ گئے فوراً مدد کو، ارشاد فرماتے ہیں جہاں میرا مرید مجھے پکارتا ہے میں موجود ہوتا ہوں، جہاں میرا مرید مجھے بلاتا ہے میں موجود ہوتا ہوں، فرمایا سنا سنا شیخ کا تصور پختہ رکھنا، ایک صورت کو پکڑ کر رکھنا، یہی صورت دنیا میں بھی یہی صورت قبر میں بھی یہی صورت حشر میں بھی یہی صورت صراط پر تمہارے کام آ گئے فوراً مدد کو آپ اس کی بے گماں، آ گئے فوراً مدد کو آپ اس کی بے گماں، جس نے بھی دل سے پکارا حضرت وارث علی، جس نے بھی دل سے پکارا حضرت وارث علی، مالک ہے شاہ وارث مختار شاہ وارث، غمخوار شاہ وارث، سرکار شاہ وارث، گرداب رنج و غم میں کشتی میری پھنسی ہے، گرداب رنج و غم میں کشتی میری پھنسی ہے، کر دیجئے خدا را پار شاہ وارث، کر دیجئے خدا را اپار شاہ وارث، اچھا نہ کر سکیں گے آئیں گے گر مسیحا، اچھا نہ کر سکیں گے آئیں گے گر مسیحا، اچھا نہ کر سکیں گے آئیں گے گر مسیحا، جو چشم کا ہے تیری بیمار شاہ وارث، جو چشم کا ہے تیری بیمار شاہ وارث، اور سرکار بیدم وارثی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں بیدم میں دم اسی دم آ جائے میرے مولا، بیدم میں دم اسی دم آ جائے میرے مولا، بیدم میں دم اسی دم آ جائے میرے مولا، بیدم میں دم اسی دم بیدم میں دم اسی دم آ جائے میرے مولا، سن لے جو ایک
بار تیری گفتار شاہ وارث، سن لے اگر جو ایک بار گفتار شاہ وارث، مالک ہے شاہ وارث، مختار شاہ وارث، غمخار شاہ وارث، سرکار شاہ وارث، اور عشق جب اور تڑپتا ہے تو کہتے ہیں حضرت وارث چراغے خاندان پنجتن، حضرت وارث چراغے خاندان پنجتن، یادگار پنجتن، نام و نشان پنجتن، شاہ تسلیم و رضا ابن شہید کربلا، شاہ تسلیم و رضا ابن شہید کربلا، خواجہ گلگو کبا روح روان پنجتن، خواجہ گلگو کبا روح روان پنجتن۔ اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہو سرکار بیدم وارسی کی، کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بیدم، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے، یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے۔ اور فرماتے ہیں کہ سنگے، فرماتے ہیں بیدم میری قسمت میں، بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا ہے، بہت مختصر سا وقت ہے، انشاءاللہ اپنی بات کہہ کر کے گزر جاؤں گا۔ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اے رب تو بہترین وارث ہے، ہمیں تنہا نہ چھوڑ، اے رب ہمیں تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے۔ اور اس کے بعد وارث بنایا مصطفیٰ کو، مصطفیٰ نے غدیر خم کے موقع پر وارث بنایا علی کو، علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا اللہم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اے اللہ میں جس چیز کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، میں جس چیز کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے۔ اب شمار کرنے والے شمار کرتے رہے، نبی جس چیز کے مولا ہے علی اس کے مولا ہے، نبی جس چیز کے آقا ہے علی اس کے آقا ہے، نبی جس چیز کے مولا ہے علی اس کے مولا ہے۔ فرماتے ہیں علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ فرماتے ہیں لحم کا لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا خون تیرا گوشت ہے، دموں کا دمی، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، اے علی تیرا خون میرا خون ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کو دروازہ ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، اب کسی کو علم چاہیے دروازہ علی کا ہوگا، کسی کو دین چاہیے دروازہ علی کا ہوگا، شریعت چاہیے دروازہ علی کا ہوگا، طریقت چاہیے دروازہ علی کا ہوگا، معرفت چاہیے دروازہ علی کا ہوگا، حقیقت چاہیے دروازہ علی کا ہوگا۔ ارے آسان لفظوں میں کہو جنت چاہیے دروازہ علی کا، دروازہ علی کا ہوگا۔ اسی وارث کی بارگاہ میں خراج پیش کروں جو حقیقت میں اسم با مسمہ ہے، یعنی وارث علی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار اللہ فرماتے ہیں کہ سنو سنو، مجھ کو کسی اور نے نہیں عطا کیا ہے، مجھ کو کسی اور نے نہیں عطا کیا ہے، مجھ کو میرے دادا وارث علی نے عطا کیا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم اہل بیت کسی کا دیا نہیں لیتے، ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ فرمایا ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے، فکر موجود ہے ہمارے گھر میں، تسلیم و رضا ہمارے گھر میں موجود ہے، ہر شے موجود ہے۔ بس ایک بات عرض کروں کہ کوئی حج کرتا ہے تو جتنی دیر وہ حج کرتا ہے احرام پہنتا ہے اور پھر اتار دیتا ہے، اور حج پہ لوٹنے کے بعد کوئی کسی گاؤں میں حاجی کے نام سے، کوئی کسی شہر میں حاجی کے نام سے، کوئی قصبے میں حاجی کے نام سے، کوئی ضلع میں حاجی کے نام سے، حاجی کے نام سے شہرت کا ایک کرائٹیریا ہے، ایک محدود دائرہ ہے، لیکن ایک ذات جس نے ایک روایت کے مطابق 17 حج کیے، وہ ذات جب خالق حقیقی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور گویا بیدم وارسی کہتے ہیں اٹھا حجاب تعین تو کھل گئی آنکھیں، اٹھا حجاب تعین تو کھل گئی آنکھیں، خدا کو مرشد عالی جناب نے دیکھا، خدا کو مرشد عالی جناب نے دیکھا، پہنچے کعبے پر نظر پڑی تو کہا اے رب تیرا پسندیدہ لباس کون سا ہے؟ اللہ نے کہا میرا پسندیدہ لباس جو میری بارگاہ میں حاضری کا ڈریس کوڈ ہے، جو میری بارگاہ میں مقبول ہے، جو میری بارگاہ میں محبوب ہے، جو میری بارگاہ میں عزیز ہے، جس سے میری بارگاہ میں پرمیشن ملتی ہے، جس سے میری بارگاہ میں داخلہ ملتا ہے، وہ لباس احرام ہے۔ بس وارث پاک نے عہد کیا جو تیری پسند ہے وہ وارث کی پسند ہے، جو
تیری رضا ہے، وہ وارث کی رضا ہے۔ سب نے احرام تو اتار دیے، مگر جب وارث پاک نے احرام پہنا تو ایسا احرام پہنا، ایسا احرام پہنا کہ ارشاد فرماتے ہیں سنا سنا یہی لباس زندگی ہے، یہی لباس موت ہے۔ اور سرکار بیدم واسی فرماتے ہیں ہم نے پہنا ہے تیرے عشق میں احرام چنو، ہم نے پہنا ہے تیرے عشق میں احرام چنو۔ ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا، ہم بھی دیکھیں گے تماشا، ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا۔ ہم نے پہنا ہے تیرے عشق میں احرام چنو، ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا۔ سرکار عالم پناہ 3 مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، مختلف ملکوں کا سفر کیا، پھر پلٹ کر حج کے ایام میں آتے۔ جب پہلی مرتبہ بمبئی کی سرزمین سے آپ حج کے لیے نکلے تو آپ جہاز میں سوار تھے اور جہاز چل رہا تھا، پانی پر چل رہا تھا کہ اچانک جہاز بند ہو گیا، اچانک جہاز بند ہو گیا۔ جب جہاز بند ہوا سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا؟ تو ایک وہاں پر اس میں ایک اہم شخصیت تھی جس کا نام تھا سیٹھ ضیاء الدین۔ انہوں نے خواب میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا اے ضیاء الدین تم خود کھاتے پیتے ہو، مگر اسی جہاز پر میرا ایک بیٹا، میرا ایک شہزادہ، میرا ایک لاڈلا، میرا ایک شہیدہ، میرا ایک پیارا، میرے نور نظر لختے جگر اسی جہاز پر ہے، اس کے کھانے کا خیال نہیں کرتے۔ سیٹھ ضیاء الدین نے سارے لوگوں کی دعوت کی، مگر جو فکر و فاقہ توکل پر بیٹھا ہوا ہو، اللہ پر متوکل ہو، اسے دنیا کی کون سی شے ہے جو اپنی جگہ سے متحرک کر سکتی ہے؟ سرکار اپنی جگہ تشریف فرما رہے، سب کھانا کھا کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن سیٹھ ضیاء الدین نے پھر خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ضیاء الدین تم مہمان نوازی نہیں کرتے میرے شہزادے کی۔ اس مرتبہ سیٹھ ضیاء الدین نے پورے جہاز کی تلاشی کی اور دیکھا ایک گوشے میں توکل کا تکیہ لگائے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، چہرہ نورانی ہے، چہرے سے اطمینان جھلک رہا ہے، سکون جھلک رہا ہے، آنکھیں بند ہیں۔ جا کر کے دست بدستہ عرض کرتے ہیں کہ حضور چلیے دسترخوان پر۔ سرکار عالم پناہ نے نگاہیں کھولی اور فرمایا ضیاء الدین آ گئے۔ اپنا نام سنا تو دل مچلنے لگا، حضور آپ میرا نام جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں ہم اپنے سارے لوگوں کو ازل سے جانتے ہیں، ہم سارے لوگوں کو ازل سے جانتے ہیں، آج کی پہچان نہیں ہے، یہ پہچان بڑی پرانی ہے۔ کہا حضور دسترخوان سے کچھ لقمے تناول کر لیں۔ اس زمانے میں سرکار صوم وصال رکھتے تھے، یعنی 3 دن روزہ رکھتے، 1 دن افطار کرتے، یا 1 ہفتے تک روزہ رکھتے، 1 دن افطار کرتے۔ اور افطار کتنا تھا؟ 1 لقمہ اٹھاتے، دسترخوان پر جو چیزیں ہوتی سب میں ہلکا ہلکا سے ٹچ کرتے اور 1 لقمہ تناول فرما کر کے ارشاد فرماتے ہاں ہاں کھانا بہت اچھا پکا ہے، تاکہ مہمان کی دلجوئی ہو جائے، تاکہ مہمان کی دلجوئی ہو جائے۔ 1 لقمہ تناول فرمایا اور جیسے ہی لقمہ تناول فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، جب اولیاء اللہ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو دنیا جیسے تھم سی جاتی ہے اور جہاز رکا ہوا تھا، جیسے ہی نوالا تناول فرمایا جہاز اپنی جگہ سے چل پڑتا ہے، سارے جہاز والے قدموں پہ گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہمیں مرید کر لیجئے۔ سرکار نے مرید فرما لیا۔ اب جب جدہ پہنچنے لگے تو سرکار عالم پناہ نے سیٹھ ضیاء الدین سے کہا کہ ابھی حج کو 4 مہینے ہیں، تم چلے جاؤ مدینہ شریف، مدینہ شریف کی زیارت کر لو اور اس کے بعد تم حج کرنے کے لیے آنا۔ سیٹھ ضیاء الدین نے کہا آپ کو چھوڑنے کا دل تو نہیں کہتا، مگر تعمیل حکم ضروری ہے، مدینہ شریف کے لیے نکلے۔ اب آپ غور کریں، توجہ رکھیں، جب مدینہ شریف کے لیے سیٹھ ضیاء الدین چل پڑتے ہیں اور مدینہ شریف پہنچتے ہیں اور گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے تو پہلی نظر پڑتی ہے، سلام عرض کرتے ہیں اور جو دعا ہمیشہ مانگی تھی، جو دعا ہمیشہ مانگی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، اے تیری ملک قلمدان مدینے والے، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بیدم، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے۔ سیٹھ ضیاء الدین نے گنبد خضرا دیکھا، سلام عرض کیا اور جان جانے آفری کے سپرد کر دی، وہی انتقال ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ بتاؤں گا، گفتگو ختم کر دوں گا۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جو شخص حج کے لیے نکلا یا عمرے کے لیے نکلا، یہ اللہ کا لشکر ہے جو اللہ کی امان میں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حج کے نکلنے میں حج کا مسافر یعنی جو
جو مسافرت حج کا ارادہ رکھتا ہے اگر راستے میں انتقال کر جائے تو قیامت تک اسے حاجی لکھا جائے گا، قیامت تک اسے حاجی لکھا جائے گا۔ اب دیکھیں سیٹھ ضیاء الدین نے جو سرکار کی خدمت کی تھی، انعام کیسا عطا فرمایا کہ جیسے ہی گنبد خضرا پر نظر پڑی جان نکل گئی، ارادہ حج کا تھا، سرکار نے چاہا میرا یہ غلام ہے ایک بار باہیں حج کرے، قیامت تک حج کرتا رہے اور قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا رہے، قیامت تک حج کا ثواب لکھا جاتا رہے۔ وقت ہوتا کچھ اور بھی میں عرض کرتا، لیکن چونکہ وقت کی تنگی دامنگیر ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور ایک بہت ضروری بات عرض کر دوں، سرکار عالم پناہ نے باضابطہ ارشاد فرمایا، سنا جو نماز نہ پڑھے میری بیعت سے خارج ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی، اس لیے کہ لوگوں کو عادت ہے، کوئی کہہ دے کوا کان لے گیا تو کان نہیں دیکھتے کہ میرے پاس موجود ہے کہ چلا گیا، کہتے ہیں ہاں لے گیا۔ اس لیے لوگ جو غلط فہمیاں، سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں سنا جو نماز نہ پڑھے میری بیعت سے خارج ہے۔ ایک صاحب نے کہا حضور ہم نے سنا آپ کے سلسلے میں نماز نہیں پڑھنی پڑتی، آپ نے فرمایا یہ کس نے کہہ دیا؟ کہا میں نے سنا ہے۔ آپ نے ان پر نظر ڈالی، چہرے پر نظر ڈالی اور فرمایا اچھا 3 سال پڑھ لو اس کے بعد پھر ضرورت نہیں پڑے گی۔ فرمایا 3 سال پڑھ لو پھر ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو کہیں سرکار وعدہ رہا 3 سال پھر چھٹی، کہاں پھر چھٹی، چلے گئے 3 سال پابندی سے تکبیر اولا نہ چھوٹنے پائے، تکبیر اولا نہ جانے پائے، جماعت میں پہلی صف میں 3 سال نماز پڑھی۔ تیسرا سال جس دن پورا ہوا اسی دن انتقال ہو گیا، اسی دن انتقال ہو گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں لوگوں نے کہا حضور وہ جو 3 سال کے لیے کہہ کے گیا تھا کہ 3 سال نماز پڑھوں گا پھر میری چھٹی کر دیجئے گا، سرکار نے فرمایا ہاں ہم نے اس کے بارے میں دیکھ لیا تھا کہ اس کی زندگی کے اب یہی 3 سال بچے ہیں، ہم نے چاہا جو 3 سال بچے ہیں وہ عبادت اور ریاضت میں گزر جائیں، طاعت و بندگی میں گزر جائیں، رب کے حضور سجدہ کرتے گزر جائیں۔ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں سنا اگر نماز چھوڑ دی جائے تو نظام عالم خراب ہو جائے گا۔ عبد اور معبود کا امتیاز کیسے ہوگا؟ عبد تو وہی ہے جس کی پیشانی رب کے حضور جھکی ہوئی ہو، سجدے میں خم ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو تعلیمات عالم پناہ وارث اعظم اللہ ذکرہ پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور سرکار عالم نواز کے فیوز و برکات سے، مالک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کو سیراب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بحق یا وارث حق وارث مولا۔